برکاتی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آیت مبارکہ جو میں نے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، آپ اسے پورا پڑھیے، اس کا ترجمہ سنائیے اور اس کی شان نزول بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ۔ آج کا جو موضوع وقت کی ضرورت اور حالات کے تناظر میں منتخب کیا گیا ہے جہاد کے حوالے سے، تو اسی ضمن میں آیہ کریمہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ محمد شریف پارہ نمبر 26 میں سے تلاوت کرنے کا اور ناظرین سامعین کو سننے کا شرف حاصل ہوا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کے حوالے سے ایک خاص انداز عطا کیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، اچھا، اور اس وقت کی یہ کیفیات اور ما بعد کیفیات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ناظرین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غزوہ احد کے پس منظر میں اسلام نے یہ ایک سبق عطا کیا ہے، جی، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو بظاہر نقصان ہوا ہے۔ جی ہاں، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انکرج بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اسلام صرف تمہیں دفاعی جنگ کے لیے ہی نہیں کہتا، بلکہ اسلام اوفنسو ہونے کا، اسلام قدم آگے بڑھا کر دشمن کو اس کے بد عزائم کے ساتھ ختم کرنے کا، اس کے پلانوں کو، اس کے تمام پروگراموں کو ختم کرنے کا ایک وہ عظیم سبق اور درس عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی دفاعی ہوگا نا، کیونکہ پہل دشمن نے کی ہوئی ہے۔ جی میں اسی طرف آتا ہوں۔ یہ تمام کا تمام ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو روکنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہاد ہوتا کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرما دیا کہ ان سے لڑو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ بے شک، یعنی جہاد کا مقصد و مدعا وہ فتنوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ بات، لیکن اس میں ایک بات یہ ہمیں بخوبی نظر آ رہی ہے کہ مسلمان فتنہ پرور نہیں ہوتا، سبحان اللہ، بلکہ وہ فتنے کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ اور فتنے کو تو اشد من القتل بھی فرمایا گیا۔ اسی طرح، اور اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بات سخت کہہ دی تو ایک مسلمان کس طرح فتنہ پرور ہو سکتا ہے، فتنہ گر ہو سکتا ہے؟ تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو پھر اب ڈھیل نہیں، یعنی آمنے سامنے ہونے سے پہلے تو امن کی بات اور یہ سارا ہو سکتی تھی، لیکن اب یہ ہے جو اقبال نے کہا کہ کلیمی بیکار ہے بغیر ید اللہ، اب تمہیں وہ ہاتھ مضبوط کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب ان کی گردنیں اتارو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب اچھی طرح قتال کر لو، یعنی جو ان کے فتنہ پرور لوگ ہیں جب ان کو ختم کر دو، اور جو ان کے ہیلپر ہیں ان کے لیے فرما دیا فَشُدُّ الْوَثَاقَ، ان کو قیدی بنا لیا، تو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب یہ وہی امن کی طرف اسلام لا رہا ہے کہ اب یہ نہیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا کے رکھ لو یا ان کو بھی قتل کر دو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسلام اب یہ کہہ رہا کہ یا تو احسان کر کے ان کو آزاد کر دو، سبحان اللہ، اور پھر اگر نہیں زیادہ معاملات ہیں، تمہارے اپنے اخراجات بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو پھر ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے تم فدیے کی صورت میں بھی لے سکتے ہو۔ اسلام اس کی بھی اجازت عطا فرما رہا ہے، اور یہ کب تک ہے؟ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنا پورا بوجھ ختم کر دے، بالکل آپ کے سامنے جنگ کے حالات ختم ہو جائے، تب آپ امن کو اور امن کی طرف لے کر جاؤ کہ جو آپ نے قیدی بنائے ان کو چھوڑنے کا کوئی نہ کوئی ہیلہ اختیار کرو۔ صحیح۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جو کفار آپ پر ظلم کرتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے خود بھی بدلہ لیتا، خود بھی انتقام ان سے لے سکتا تھا ان کی سازشوں کا،
لیکن ولاکن لیبلوا، لیکن اللہ نے تمہیں آزمانا چاہا ہے اس حوالے سے کہ بعضکم ببعض، تم میں سے بعض جو ہیں بعضکم ببعض، بعض کے ساتھ ان کو اچھی طرح آزما لے، اور جو لوگ پھر اس میں شہید ہو جائیں گے رب کائنات فرماتا ہے ان کی زندگی کے اعمال ہم ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ان کی زندگی کے اعمال کا بدلہ ملے گا، پلس شہادتوں کا تاج انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پوری حیات طیبہ اسی چیز سے ہی عبارت رہی، مدنی زندگی۔ مکی زندگی میں جہاد بن نفس رہا، اور پھر مدنی زندگی کے اندر جہاد بن نفس کے ساتھ ساتھ جہاد جس کو بالقتال کہا جاتا ہے، آپ میدان کارزار کے اندر بھی تشریف فرما ہوئے، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جو سپہ سالار اعظم بن کر خود میدان کارزار کے اندر اترا کرتے تھے اور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوا کرتے تھے، اور قائدانہ صلاحیتیں آپ کی، ایک عظیم سپہ سالار ہونے کی وہ بھی دنیا ہر غزوے کے اندر، ہر جنگ کے اندر دیکھتی رہی ہے۔ 10 سالوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مدنی زندگی کے تھے اس میں کم و بیش 82 یا 83 جنگیں یہ ہوئی ہیں، اور ان میں سے کچھ جنگیں خاص طور پر 27 وہ غزوات ہیں جن میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر جہاد کا لیول کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے جہاد کی زندگی کو پسند فرمایا، اور اسی لیے ارشاد فرما دیا کہ مجاہد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درجہ عطا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے جب تک گھر واپس نہیں آتا، نہ صرف وہ خدا کی نگاہ کرم میں ہوتا ہے بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ کے ہاں عبادت کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو جہاد کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا سینیریو اس وقت جو ہماری افواج ہیں، پاکستان کی جتنی فورسز ہیں، وہ ساری کی ساری عین اس آیہ کریمہ پہ بدرجہ اتم عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان کو پکڑو، اور انہوں نے وہ پکڑ کے دکھا دیا۔ ادھر اللہ نے فرمایا تھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو وہ فیل والوں کے ساتھ کیا کیا، تو ادھر رافیل والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ پورے کا پورا اسی پہ عمل ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے۔